اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں تمام سامعین کو اپنے اس سیگمنٹ پوڈ کاسٹ میں۔ آج بھی ہم حاضر ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ پہلے کی طرح آج مہمان موجود ہیں جناب نوازش علی زین الدین صاحب۔ سامعین محترم، ہر انسان کے لیے خداوند متعال نے ایک رستے کو معین کیا ہے کہ اس رستے کے اوپر چل کر وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ رستہ صراط مستقیم کا رستہ ہے، اور قرآن میں خداوند متعال نے انسان کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دی ہے۔ بالفرض ایک شخص جو قرآن میں غور و فکر اور تدبر کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اپنے لیے جو احکامات دینیہ ہے یا تکالیف شرعیہ ہے ان کو مشخص نہیں کر پاتا کسی بھی وجہ سے، کسی عذر شرعی کی وجہ سے، تو قرآن نے اس کو بارے میں یہ کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں، جو اہل علم ہیں، ان چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ آج ہم بات کریں گے مرجعیت اور نظام تقلید کے اوپر وارد کیے گئے ان اشکالات کی طرف، اور اس شخص کی طرف کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے نہ صرف مرجعیت بلکہ نظام تقلید و اجتہاد کے اوپر لامحالہ اور بے بنیاد الزامات اور جسے کہہ لیں کہ اشکالات عرض کر رہا ہے۔ ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ سے پہلا سوال عرض کروں گا کہ ایک اشکال کیا جاتا ہے اللہ یاری صاحب کی طرف سے کہ مرجعیت یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ اہل بیت کا نظام بھی نہیں ہے، بلکہ جو مرجع ہوتا ہے وہ بجائے قرآن اور روایات اہل بیت کے اپنا نظریہ ٹھونستا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اس کے اوپر کیا کرو، عمل کرو۔ چونکہ فتویٰ ہے تو فتویٰ نہ تو روایت ہے نہ آیت ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے ایک انتہائی اہم سوال کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھیں، پہلے تو ہم جس آدمی کا آپ نے نام لیا اس کو الزامی جواب دیتے ہیں کہ اگر مرجع کا کوئی تصور نہیں ہے، مرجعیت کا تصور نہیں ہے، تو جو آپ کی تقلید کر رہے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں اور آپ ان کو شرعی سوالات کے جواب بتاتے ہیں جو آپ کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ خود مرجع نہیں ہیں۔ نہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مجھ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے تو میں تو روایت کی طرف جو ہے نا وہ کر دیتا ہوں، وہ تو فقط جسے راوی بہت سارے سوالات ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں مثلا نماز جمعہ کے حوالے سے یا دیگر شرعی موضوعات کے حوالے سے، تو وہ جواب دیتے ہیں، اپنا فتویٰ بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ روایت سے پوچھیں تو روایت کی طرف وہ اگر اشارہ کرتا ہے تو آپ تو یہ مراجع تقلید سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ یہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو وہ بھی آپ کی خدمت میں روایت ہی پیش کریں۔ کتاب تو ہے علل الشرائع، اگر کوئی جاننا چاہے مثال کے طور پہ فتویٰ کیا ہے اور کیا ہے اس کی حکمت، تو علل الشرائع ایک کتاب ہے، اس میں وہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس علت کی وجہ سے ہے، چونکہ یہ روایت نہیں، جو بھی مجتہد فتویٰ دیتا ہے نا، دیکھیں جو شرعی مصادر ہیں، قرآن ہے، اہل بیت کی جو احادیث ہیں، اہل حدیث کی جو روایات کی جو ہمارے پاس کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، استفسار ہے، تہذیب ہے، دیگر احادیث کی کتابیں ہیں، اجماع ہے، عقل ہے، ان شرعی جو مصادر ہیں ان سے استنباط کر کے مجتہد فتویٰ دیتا ہے۔ تو فتویٰ جو مجتہد دیتا ہے وہ اپنی جیب سے فتویٰ نہیں دیتا، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں جو فتویٰ دیتا ہے وہ دراصل اس مجتہد کا نظریہ نہیں ہوتا، یہ قرآن و سنت ہی کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو یہی تو اشکال وہ کرتے ہیں کہ جی اگر مثلا آپ نے قرآن اور اہل بیت کی روایات سے ہی عکس کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ وہ عکس شدہ وہ فتویٰ دیں، وہی روایت بتا دیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ آپ دیکھیں مثلا آپ جائیں وسائل شیعہ کی طرف، ایک موضوع کا آپ اٹھائیں، اب اس ایک موضوع کے حوالے سے آپ کے پاس 4 مختلف قسم کی روایات ہیں کہ اب وہ جو 4 مختلف قسم کی جو روایات ہیں، مثلا نماز جمعہ کے حوالے سے بعض روایت میں ہے کہ جی زمانہ غیبت میں جو ہے وہ نماز جمعہ جائز نہیں، بعض میں ہے کہ جائز ہے، بعض میں مثلا واجب کا ذکر ہے، یعنی ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ تو اب ایک عام شخص جو ہے وہ اب کس حدیث کو، جس کی اپنی فہم اتنی نہیں ہے، جس کے پاس علم اتنا نہیں ہے کہ جو تشخیص نہیں دے سکتا کون سی روایت مستند ہے، کون سی روایت ضعیف ہے، کون سی روایت ائمہ نے تقیہ کی حالت میں بیان کیا ہے، تو عام آدمی کے لیے تو ان روایت پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں جو مجتہدین فتوے بیان کرتے ہیں وہ مسلمات میں کوئی تقلید نہیں ہے، یعنی مثلا اگر کوئی مجتہد یہ کہے کہ فجر کی نماز 2 رکعت نہیں ہے، ظہر کی 4 رکعت نہیں ہے،
تو فقہی جو مسلمات ہے اس میں نہ اجتہاد ہوتا ہے نہ تقلید ہوتی ہے، جس طرح اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی۔ یعنی جزیات کے اندر آپ جزویت کے اندر جس میں اختلاف ہے، جس میں شرعی مسئلہ واضح نہیں ہے، یا کچھ جدید ایسے مسائل ہیں کہ مثلا آپ دیکھیں پہلے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا بھی ہے کہ مثلا ناروے میں ایک جگہ ہے کہ یا گرین لینڈ میں آپ دیکھیں وہاں پر 5 مہینے سورج جو ہے وہ دن ہوتا ہے اور 5 مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، یا 5 میں سورج جو ہے وہ رات ہی نہیں ہوتی وہاں پہ، تو وہاں پہ نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے اوقات کو کس طرح مشخص کرے؟ اب اللہ یاری صاحب اپنے مقلدین کو بتائے نا کہ یہاں پر کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، تو اب یہاں پر جو شخص وہاں پہ شرعی جو احکام پہ عمل کرنا چاہتے وہ کیا کرے؟ تو ان مسائل کے لیے اجتہاد ہے، ان مسائل میں جو ہے ہم مجتہدین کی تقلید کریں۔ اچھا مخالفت کیوں کرتے ہیں وہ؟ دیکھیے اصل مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی، اگر تقلید آپ دیکھیں نا، تقلید ایک بالکل عقلی مسئلہ ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں تقلید کرتا ہے۔ مجھے ایک یہاں معذرت رک کے ایک وہ عقیل الغروی صاحب کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا اس کل کائنات میں جس جگہ پہ مرضی چلا جائے تقلید سے بچ نہیں سکتا، ہاں فقط یہ ہے کہ تشخیص اس نے دینی ہے کہ عالم کی کرنی ہے یا جاہل کی کرنی ہے۔ جی یعنی جو ابھی اللہ یاری کی باتوں پہ آ کے اگر کوئی کہتا ہے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، یہ جب دنیا میں آیا تھا اس وقت تو اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو اللہ یاری نے بتایا کہ تقلید جائز نہیں ہے، تو اس نے اللہ یاری کی تقلید کرتے ہوئے کہا کہ تقلید نہیں ہوتی، ورنہ اس کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے کسی جاہل کی تقلید کرے انسان، کسی ذاکر کی جس کو خود علم نہیں ہے، کسی ایسے شخص کی تقلید کریں جو فقیہ ہے، جو جامع شرائط ہے، جس کے پاس علم ہے، جس نے اپنی زندگی شریعت کو سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اہل بیت کے فرامین کو سمجھنے کے لیے جس نے اپنی زندگی کو وقف کر رکھا ہے، ایسے مجتہد کی ہم تقلید کریں۔ اچھا ایک اور سوال میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے، اللہ یاری صاحب کے بارے میں، تو ان کا جو منہج ہے تبلیغ کا یا روش ہے تبلیغ کی، کیوں اتنی پرتشدد ہے؟ اب اگر ہم ان کی گفتگو میں دیکھیں تو وہ اہل سنت کے مقدسات کی کھلے عام جسے کہہ لیں کہ توہین کرتے ہیں، اور نام لے کر اس طریقے سے نام لیتے ہیں اور اس طریقے سے توہین کرتے ہیں کہ انسان نہیں سن سکتا، اور بہت برے طریقے سے ایک امپریشن پڑتا ہے۔ تو کیا ہے یہ؟ آیا وہ کسی بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یا ان کو کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی بالکل، یعنی دیکھیے میں تو بالکل صراحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی جو روش ہے، روش تبلیغ کہہ لیں ہیں، جو مناظرے کرتے ہیں جس میں وہ بالکل گالیاں بھی دیتے ہیں، بعض اوقات سب و شتم بھی کرتے ہیں، صرف اہل سنت کے نہیں بلکہ بزرگان تشیع پہ بھی جو ہے وہ بعض اوقات آپ دیکھیں طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا اہل بیت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ روش معاویہ ہے، یعنی حقیقت میں اللہ یاری شیعہ بنو امیہ میں سے، شیعیان معاویہ میں سے ہے۔ آپ دیکھیں روایات میں ہے جنگ صفین میں جس وقت لشکر امیر شام نے امیر المومنین پہ سب و شتم کرنا شروع کیا، وہ تو کرتے تھے، ممبروں پہ بھی کرتے تھے، تو غصے میں آ کے ادھر سے بعض لوگوں نے بھی، امیر المومنین کے لشکر میں سے بھی افراد نے امیر شام پہ سب و شتم کرنا شروع کیا، تو اس وقت مولانا فرمایا نہج البلاغہ میں ہے، انی اکرہ ان تکون سبابین، مجھے بات پسند نہیں ہے کہ تم بھی ان کی طرح گالی دینے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ جو اللہ یاری کی جو روش ہے، گالیاں دینا، سب و شتم کرنا، اس کا روش اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہی تو سب کے لیے واضح ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تفریقہ ڈالنا، یہ تو دشمن کی جو ہے وہ سازش ہے، لیکن یہ جو اس کی جو روش ہے، تبلیغی روش ہے، اس کا منہج اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں بجائے اس کے کہ تشیع کے لیے فائدہ ہو، نقصان ہو رہا ہے۔ یعنی وہ بعض اوقات ویڈیو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جی ایک جوان سنی ہو رہا ہے۔ میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہندو جو ہے ذاکر نائک کی تبلیغ سے متاثر ہو کے ذاکر نائک جیسا مسلمان بنتا ہے تو بہتر ہے وہ ہندو ہی رہے۔ اسی طرح کوئی سنی جو ہے اللہ یاری کی تبلیغ سے متاثر ہو کے شیعہ ہو جاتا ہے، اللہ یاری جیسا شیعہ، اگر کوئی جو ہے وہ اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا شیعہ ہوتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اس کی دنیا آخرت کی سعادت کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ اللہ یاری جیسا شیعہ ہو جاتا ہے تو بہتر ہے وہ سنی ہی رہے۔ بات یاد آ گئی علامہ تیجانی سماوی صاحب کی، کہ ان کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، پھر میں ہدایت پا گیا، لکھا ہوا ہے انہوں نے خود کہ میں شکر ادا کرتا ہوں خدا کا کہ میں نے مکتب تشیع اختیار کرنے سے پہلے میں نے مکتب کو پڑھا ہے، اگر میں ان لوگوں کو دیکھ لیتا تو میں کبھی بھی شیعہ نہ ہوں۔ یعنی میری ملاقات تشیع سے پہلے ہوئی ہے، شیعوں سے بعد میں ہوئی۔ تو دیکھیں اگر کوئی اگر ذاکر نائک جیسے مسلمان بنتا ہے، اگر کوئی اچھا مسلمان بنتا ہے تو بہت اچھی بات ہے،
لیکن اگر ذاکر نائک جیسا مسلمان بنتا ہے، وہ یزید کو رضی اللہ کہتا ہے، تو اس سے قلب رسول کو اذیت ہوتی ہے، تو اس سے بہتر ہے وہ غیر مسلم ہی رہے۔ اسی طرح اگر وہ اللہ یاری طرح کا کوئی شیعہ ہو جاتا ہے اور وہ شہداء کی توہین کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مثلا حسن نصر اللہ کی انہوں نے توہین کی، اس سے پہلے اگر رئیسی کی توہین کی، تو شہداء کو برا بلا کہنے سے امام حسین علیہ السلام کو اذیت ہوتی ہے، تو ایسا شیعہ بننے سے بہتر ہے کہ وہ پرانے اپنے مذہب پہ ہی باقی رہے۔ اچھا، یہ بات آپ نے کی کہ حسن اللہ یاری صاحب نے حسن نصر اللہ کی توہین کی اور آیت اللہ رئیسی کی بھی توہین کی، تو معمولاً تو یہ ہوتا ہے، رسم دنیا ہے یہ کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے، جتنا بھی برا ہو، لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی نہیں کرتے، چاہے کہ وہ شہید ہو اور شہید اسلام ہو، اور جس نے مظلومین کے لیے نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا ہو کہ وہ کیا ہے، وَكُونُوا لِلظَّالِمِ خَصْمًا لِلْمَظْلُومِ اونا کا مصداق بھی ہو۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ شہید حسن نصر اللہ کے بارے میں جو انہوں نے بکواس کی ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے بہت ہی بہترین نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ مرنے کے بعد انسان جیسا بھی ہوگا اس کا خاموش ہی رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف انہوں نے آغا حسن نصر اللہ کی توہین نہیں کی، آغا رئیسی کی توہین نہیں کی، جو بھی شہادت کے راستے پہ، جہاد کے راستے پہ، مقاومت کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ یاری جیسے شیعہ نے معاویہ کو ان سے چڑ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس نے حضرت امیر مختار کی بھی توہین کی ہے۔ یعنی امیر مختار کی توہین کیوں کی ہے؟ امیر مختار نے اپنے زمانے میں 12,000 بنو امیہ کے افراد کو واصل جہنم کیا، تو بنو امیہ نے امیر مختار کے بارے میں دیکھیں مختلف قسم کی روایات گڑھی، ان کے خلاف پوری ریاستی مشینری کے ذریعے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ امیر مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور عجیب عجیب باتیں۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہمارے ایک استاد نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ ایک شیعہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، آپ کسی اور جگہ پہ نہ جائیں، مختار سقفی کو دیکھ لیں۔ واقعہ کربلا کے بعد ایک شیعہ کی جو ذمہ داری بنتی ہے، مختار سقفی نے اس کو انجام دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کے بارے میں روایات مذمت میں بھی ہیں، مد میں بھی ہیں، یہ تاریخی بحث ہے، اور تاریخی بحث یہ باعث نہیں بنتی کہ کسی کی مذمت کی جائے، کسی کی کیا اسے کہتے ہیں کہ مد کی جائے یا جو بھی ہے، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں ایک شیعہ کی ذمہ داری واقعہ کربلا کے فوراً بعد کیا بنتی تھی، وہ جناب مختار سقفی نے۔ دیکھیں تاریخی اعتبار سے آپ دیکھیں جو روایات ہے، اگر بعض روایت ہماری کتابوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے، بظاہر اس سے مذمت ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان روایات میں بھی آپ دیکھیں یا تو وہ تقیہ کی حالت میں ہے، یا یہ کہ ان روایات کے اندر بھی امیر مختار کی مذمت نہیں ہے، اگر کوئی غور کرے تو ان میں بھی مدح ہے۔ لیکن مشکل کیا ہے، کچھ ہمارے جو ہے میں سمجھ واقعات بدقسمتی انقلابی افراد بھی جو ہے اللہ یاری کے روش پہ چلنے لگ گئے ہیں۔ یعنی کم از کم آپ رہبر کو تو آپ مانتے ہیں، رہبر نے ان کی جو کتاب ہے انسان 250 سالے، اس میں باقاعدہ امیر مختار کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو امیر مختار آپ دیکھیں اس زمانے میں جو بہترین کام ہو سکتا تھا وہ امیر مختار نے انجام دیا۔ تو اللہ یاری جیسے افراد ہیں کہ جن کا نہ شہداء سے کوئی تعلق ہے، نہ جہاد سے کوئی رابطہ ہے، یعنی اب اس کی جہالت کے بارے میں یا اس کی بے غیرتی کے بارے میں آپ دیکھیں افغانستان میں جو ان کا اپنا ملک ہے، اتنے افراد شہید ہوئے، وہ ان کے بارے میں آواز تک نہیں اٹھاتے، بلکہ جو افغانستان سے جو مجاہدین سوریہ میں گئے، جو انہوں نے دفاع حرم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ ان کی بھی توہین کرتا ہے، اور ان کے قاتلوں کے ملک میں جا کے بیٹھا ہے، وہاں جا کے بکواس کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ یاری جیسے افراد کا یعنی مکتب تشیع سے، یعنی اس تشیع سے کہ جس کے بانی امیر المومنین ہیں، اس تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت میں جس طرح میں نے پہلے بیان کیا، اللہ یاری شیعہ معاویہ ہے۔ اچھا، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ زمانہ غیبت میں جہاد حرام ہے، جب امام آئیں گے پھر وہ اذن جہاد دیں گے، ہم جہاد کریں گے، یا اس کو میں اس طریقے سے بھی عرض کر لوں کہ زمانہ غیبت میں امام زمانہ کی حکومت کے لیے زمینہ سازی کرنا حرام ہے۔ آیا کس حد تک یہ نظریہ درست ہے کہ زمانہ غیبت میں ہم جہاد بھی نہیں کر سکتے، زمانہ غیبت میں ہم امام زمانہ کی حکومت کے لیے زمینہ سازی بھی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں اللہ یاری جو ہے ایک شبہ پھیلاتا ہے، کہتے ہیں کہ جو تشیع مکتب تقیہ ہے، تو لہٰذا جب تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا ہم نے تقیہ کرنا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں چلے مکتب تقیہ ہے جس طرح وہ پیش کرتے ہیں، تو پھر وہ وہاں جا کے وہ جو مقدسات اہل سنت کی توہین کرتا ہے نام لے کے، تو کیا یہ تقیہ کے خلاف نہیں ہے؟ دیکھیے یہ بھی تقیہ کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ ایک روایت پیش کریں کہ جس میں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے جہاد سے منع کیا ہو،
اب جہاد کی بھی آپ دیکھیں دو قسمیں ہیں، جہاد ابتدائی ہے اور ایک جہاد جو ہے جہاد دفاعی ہے۔ اچھا، جہاد دفاعی کے لیے تو کسی مجتہد کے فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کے گھر میں اگر کوئی چور آتا ہے تو آپ کیا مجتہد کو پہلے کال کریں گے، ان سے آپ فتویٰ لیں گے یا اپنا دفاع کریں گے؟ تو ایک عقلی مسئلہ ہے۔ ابھی جو اسرائیل حملے کر رہا ہے غزہ کے اوپر، لبنان کے اوپر، آپ دیکھیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل خاموش ہو جائیں، ہم بالکل جو ہے وہ جس طرح کوئی آپ کے گھر میں چور آتا ہے تو آپ اس کا مقابلہ نہ کریں، یعنی اگر آپ اسرائیل کا مقابلہ نہ کریں تو آج جس طرح وہ غزہ پہ حملہ کر رہا ہے ابھی، پھر اس کے بعد لبنان، پھر سوریا، ان کا جو ہدف آپ دیکھیں وہ تو گریٹر اسرائیل کا ہے، یہ تو پورے علاقے پہ قبضہ کرنا یہ چاہتے تو امام خمینی نے بھی عرض کیا تھا کہ امام خمینی نے جو سازمان ملل ہے یعنی UN ہے، ان کے نمائندگان کو جو اسلامی ممالک تھے ان کو باقاعدہ یہ کہا کہ آج اگر آپ نے اسرائیل کو نہ روکا تو یاد رکھیے گا یہ کل کو آپ تک بھی آ جائیں گے۔ جی بالکل۔ تو دیکھیے ہمارے لیے تو قرآن حکم واضح ہے، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو کہ تو اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ نہیں کہا کہ فلان زمانے میں، یعنی یہ تو صبح قیامت تک کے لیے خدا کا حکم ہے۔ یا امیر المومنین نے جو نہج البلاغہ میں فرمایا ان الجہاد باب من ابواب الجنہ، کہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے فتح اللہ لخاصۃ علیہ، خدا نے اپنے خاص بندوں کے لیے اس دروازے کو کھولا ہے۔ تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ خاص زمانے کے لیے، خاص زمانے کے لیے نہیں۔ یہ تو رسول پاک کا بھی فرمان ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کا خون کا جو پہلا قطرہ ابھی تک زمین پہ نہیں گرتا، اس کے خدا تمام گناہوں کو معاف کرتا۔ دوسری جو اس کی دلیل ہے کہ غزہ والے سنی ہیں، تو اب سنی کی خاطر جو ہے اپنے جوانوں کو، یہ بھی ایک شبہ ہے کہ مثلا جی کہ لبنان کے شیعہ غزہ کے سنیوں کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ سنی ہیں اور یہ شیعہ ہیں، تو سنی ہیں، ان کا منہج الگ ہے، ان کا مکتب الگ ہے، وہ اہل بیت کو نعوذ باللہ نہیں مانتے۔ اور یہ بھی ایک شبہ پھیلایا تھا اس نے کہ وہ ناسبی ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ غزہ والے ناسبی نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کسی مسجد کا نام مسجد امام علی ہے، کسی مسجد کا نام مسجد فاطمہ ہے، مسجد امام حسن ہے، وہاں پہ مسجد امام حسین ہے۔ کیا جو ناسبی لوگ ہیں وہ اپنے مسجدوں کے نام، امیر المومنین کے نام کو تو گالیاں دیتے ہیں ناسبی جو افراد ہیں۔ دوسری بات ہے امیر المومنین نے وصیت میں کیا فرمایا، کون للظالم خصما وللمظلوم اولا، مظلوم کی مدد کریں۔ اب یہ نہیں کہا جو مظلوم جو ہے وہ شیعہ ہو، بلکہ فرمایا چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جو بھی مظلوم ہے اس کی مدد کرنا جو ہے امیر المومنین کی اس وصیت کے مطابق جو ہے واجب ہے۔ یہ تو ابھی تازہ جو حماس کے نئے جو سربراہ شہید ہوئے ہیں، جب حسن نصر اللہ شہید ہوئے تو عرب جو حکمران تھے انہوں نے کیا کیا کہ ہم خوش ہیں کہ آج اس دنیا سے دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والا رافضی شیعہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن جب یہ حماس کے نئے سربراہ شہید ہوئے ہیں پھر انہوں نے پوسٹ کی کہ جی دنیا میں جو دہشت گردی کو عام کرنے والے افراد تھے وہ بھی جا رہے تھے۔ تو ایک عرب مصر کے ظاہراً مصر تھا یا عرب کا کوئی صحافی تھا، تو بڑی اچھی انہوں نے اس پہ جواب دیا کہ دیکھیں کل شیعہ شہید ہوا تھا تم نے خوشی منائی، آج وہ شیعہ نہیں ہے، وہ سنی تھا، وہ شہید ہوا ہے، تم خوشی منائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ جب اسرائیل اس دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹے گا تو تم رو گے۔ تو دیکھیں بالکل ایک اور نے بھی اس طرح ذکر کیا ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی تو خوشی منائی، تو ہم نے یہ سوچا کہ انہوں نے خوشی اس لیے منائی کہ وہ شیعہ ہے۔ ابھی پھر یحییٰ جو ہے سنوار کی شہادت ہوئی، پھر انہیں لوگوں نے خوشی منائی، تو وہ سوال کرتے اس کا مطلب کہ تم تو یہودی ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، تمہارا تو جو ہے اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یحییٰ سنوار حقیقت میں وہ شیعہ ہے، شیعہ علی بن ابی طالب ہے، اور ان کا جو خوبصورت کلام وہ بار بار ذکر کرتے تھے، فرمایا کہ امیر المومنین کا یہ کلام جو ہے میرے دل پہ جو ہے وہ نقش ہے۔ یہ شہید یحییٰ سنوار فرمایا کرتے تھے کہ دو ہی دن ہیں، ایک وہ دن کہ جس دن تمہارے موت آئے گی، اور ایک وہ دن تمہاری موت نہیں آئے گی۔ جس دن تمہاری موت نہیں آئے گی دنیا کی کوئی طاقت تجھے مار نہیں سکتی، اور جس دن جو ہے وہ موت جو ہے آپ کی تقدیر میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کو اس موت سے بچا نہیں سکتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یحییٰ سنوار جیسے افراد حقیقی شیعہ علی ہیں، اور اللہ یاری جیسے افراد جو ہے یہ شیعہ معاویہ میں سے۔ واقعاً ایسی، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور یہ شہداء کا خون ہی ہے کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اور مظلومین کی طرف
نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کیا کرتا ہے، ان کی حمایت میں یا ان کے لیے اظہار ہمدردی کرتا ہے، یہ واقعاً شہداء کے خون کا ہی نتیجہ ہے۔ سامعین محترم، جس طرح آپ نے سماعت فرمایا کہ جناب نوازش علی زین الدین صاحب نے بہترین انداز میں حسن اللہ یاری کے جو مضموم مقاصد ہیں اور وہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا مکتب کیا ہے، اور در حقیقت وہ شیعہ علی ہیں یا شیعہ معاویہ ہیں، یہ واضح طور پہ بیان ہوا۔ اور یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ امام کے فرمان کے مطابق وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ہمیں ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو۔ خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں ظالمین کو کنڈیمڈ اور مظلومین کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی ظالمین کے خلاف سینہ سپر کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔